بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں۔ چلیں اپنی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ ستمبر 2023 کی بات ہے، یعنی کہ کچھ مہینے پہلے کی بات ہے کہ امریکہ نے یہ اعلان کیا تھا کہ ہم نے یوکرین کو 31 ایبرام ٹینکس جو ہیں وہ پرووائڈ کر دی ہیں۔ اس سے پہلے برطانیہ نے اپنے چیلنجر 2 ٹینکس یوکرین کے حوالے کیے تھے۔ جرمنی، جس کے اوپر بہت زیادہ دباؤ تھا کہ وہ بالکل بھی یوکرین کی ایز سچ ہیلپ نہیں کر رہا، تو اس تنقید کے بعد جرمنی نے بھی اپنے لیپرڈ 2 ٹینکس یوکرین کے حوالے کیے۔ تو جب یورپین کنٹریز نے اپنے ٹینکس یوکرین کو دیے اور یورپین کنٹریز کے ان ٹینکوں کو یوکرین کے اندر مار پڑی، ہم نے دیکھا کہ رشیا نے ان ٹینکوں کا ایک قبرستان بنایا اور اس کی تصاویر انٹرنیٹ کے اوپر وائرل کر دیں۔ اس قبرستان کے اندر لیپرڈ 2 ٹینکس تھے، چیلنجر 2 ٹینکس تھے، امریکہ کی طرف سے پرووائڈ کی ہوئی بریڈلے فائٹنگ وہیکلز تھیں۔ لیکن ساری دنیا یہ کہہ رہی تھی کہ امریکہ اپنا M1A1 ایبرام ٹینک کیوں نہیں یوکرین کے حوالے کر رہا۔ تو امریکہ کو بھی اس پریشر کا سامنا تھا۔ تو اس پریشر کو دیکھتے ہوئے امریکنز نے اپنے 31 M1A1 ایبرام ٹینکس یوکرین کے حوالے کر دیے۔ سب کو پتا تھا کہ جب یہ ٹینکس باہر آئیں گے تو رشیا ان کے ساتھ کیا کرے گا۔ اب یہ بات صرف ساری دنیا نہیں جانتی تھی، رشینز بھی اس بات کا انتظار کر رہے تھے کہ یہ کسی طریقے سے یہ M1A1 ایبرام ٹینکس جو ہیں اس کو ملیں، اس کے بعد وہ ان کو تباہ کرے، اور نہ صرف تباہ کرے بلکہ تباہ کرنے کے بعد ان کی فوٹیج بھی تیار کرے، ان کی فلم بھی بنائے۔ اور رشیا نے بالکل ایسے ہی کیا۔ جیسے ہی یوکرین ان ٹینکس کو فرنٹ لائن کے اوپر لے کے آیا، رشیا نے نہ صرف ان ٹینکوں کو تباہ کر دیا بلکہ اس کی فوٹیجز بھی تیار کر لی۔ اب یہ جو پہلا M1A1 ایبرام ٹینک رشیا نے تباہ کیا ہے، یہ بیسیکلی ایک کامیکازی ڈرون کی ہٹ سے تباہ ہوا۔ اس کے بعد بات جو ہے وہ ایک ٹینک تک نہیں رہتی۔ دوسرا ایبرام ٹینک رشین نے ایک مین پورٹیبل اینٹی ٹینک گرینیڈ لانچر کے ذریعے سے تباہ کیا، اور دونوں کی انہوں نے فلم تیار کی اور اس کو انٹرنیٹ کے اوپر لگا دیا۔ یہ آپ کو پتا ہے کہ پچھلے دنوں رشیا نے یوکرین کے 2 سٹیز جو ہیں ان کو کیپچر کیا تھا۔ میں نے بھی آپ کو ایک ویڈیو کے اندر اس کا ذکر کیا تھا۔ یہ دونوں سٹیز جو تھیں یہ ڈونباس ریجن کے اندر تھیں۔ تو یہ جو ایوڈیوکا کی سٹی تھی اس کے اندر یہ M1A1 ایبرام ٹینکس جو ہیں وہ دیکھے گئے تھے۔ ان کی تصاویر بھی اس وقت جو ہے وہ باہر آئی تھیں کہ یوکرین نے اس سٹی کو بچانے کے لیے امریکن ٹینکس جو ہیں وہ بھیج دیے ہیں۔ لیکن پھر ہم نے دیکھا کہ انہی ٹینکوں کا انتظار رشیا بھی کر رہا تھا، اور اسی ایوڈیوکا شہر کے اندر رشین نے ان ٹینکوں کو تباہ بھی کیا۔ ایک نہیں بلکہ 2 ٹینکس تباہ کیے۔ پہلا ٹینک انہوں نے کامیکازی ڈرون کے ذریعے سے تباہ کیا، اور دوسرا ٹینک انہوں نے ایک اینٹی ٹینک گرینیڈ لانچر کے ذریعے سے تباہ کیا۔ دیکھیں اس وقت جو دنیا کے اندر بیسٹ ٹینک پروٹیکشن سمجھی جاتی ہے نا، وہ برطانیہ کے چیلنجر 2 ٹینک کی سمجھی جاتی ہے۔ اگر وہ ٹینکس جو ہیں وہ اس جنگ کے اندر نہیں بچے تو امریکن ٹینک جو ہیں وہ تو اس کے نزدیک بھی نہیں آتے۔ خیر، امریکنز کا کہنا یہ ہے کہ ہم نے اپنے ان M1A1 ایبرام ٹینکس کی جو پروٹیکشن تھی اس کو تھوڑا سا لوور کر کے یوکرین میں بھیجا ہے۔ لیکن ایک میں آپ کو بات بتاؤں کہ برطانیہ نے ایسی کوئی بات نہیں کی تھی۔ برطانیہ والوں نے جو اپنے چیلنجر 2 ٹینکس بھیجے تھے، تھوڑے نمبر کے اندر بھیجے تھے، انہوں نے بھی تقریباً 10-12 ٹینکس بھیجے تھے یوکرین میں۔ ان 10-12 ٹینکوں کو انہوں نے فلی پروٹیکٹڈ آرمر کے ساتھ یوکرین بھیجا تھا۔ ان کو پتا تھا کہ ان ٹینکوں کو کس قسم کے گن شپ ہیلی کاپٹرز کا سامنا ہے، کس قسم کے گرینیڈز کا سامنا ہے، کس قسم کے کامیکازی ڈرونز کا سامنا ہے۔ تو ابھی تو یہ جو M1A1 ایبرام ٹینکس ہیں انہوں نے رشین گن شپ ہیلی کاپٹرز کا سامنا ہی نہیں کیا۔ ابھی تو رشین کامیکازی ڈرونز اور یہ اینٹی ٹینک گرینیڈ لانچرز جو کہ مین پورٹیبل ہوتے ہیں انہی کا نشانہ بن گئے ہیں یہ۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آج کل کی جو ماڈرن وارفیئر ہے اس کے اندر ٹینکوں کی کتنی زیادہ ضرورت ہے، کیونکہ جب تک آپ ٹینک کو پراپر طریقے سے ایریل کور نہیں دیں گے، یا آپ کہہ لیں کہ ایئر سپیریورٹی نہیں آپ قائم کریں گے ایک ریجن کے اوپر، آپ ٹینک جو ہے وہ آگے نہیں بھیج سکتے۔ آپ ٹینک آگے بھیجیں گے، کامیکازی ڈرون ان کو تباہ کر دے گا۔ اگر کامیکازی ڈرون نہیں تباہ کرے گا تو بہت چانسز ہیں کہ ان کو کوئی اینٹی ٹینک گائیڈڈ میزائل تباہ کر دے گا، اور اس میں آپ کا ایریل کور بھی کچھ نہیں کر سکتا۔ اگر آپ کے پاس ایریل کور نہیں ہے تو آپ کے ٹینکس جو ہیں وہ سٹنگ ڈکس بن جاتے ہیں، جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے رشیا نے اپنے گن شپ ہیلی کاپٹرز کے ذریعے سے برطانیہ کے اور جرمنی کے ٹینکوں کو تباہ کیا، امریکن فائٹنگ وہیکلز کو تباہ کیا، اور اب ان کامیکازی ڈرونز اور اینٹی ٹینک گائیڈڈ میزائلز نے امریکہ کے بیسٹ ٹینک کو یوکرین کے اندر نشانہ بنایا۔ تو لگتا ایسے ہے کہ اس وقت جو ماڈرن وارفیئر ہے اس میں ٹینکوں کی افادیت کافی حد تک کم ہوتی چلی جا رہی ہے، کیونکہ یہی M1A1 ایبرام ٹینکس تھے، دنیا کے بیسٹ ٹینکس تھے۔ ان کو عراقی فوج نے جو ہے وہ عراق کے ڈیزرٹس کے اندر تباہ کیا تھا۔ یہ آپ کو میں گلف وار کی بات بتا رہا ہوں کہ جب امریکہ نے عراق کے اوپر قبضہ کیا تھا اور یہ امریکن ٹینکس عراق کے اندر گئے تھے تو عراق نے تھوڑی سی ریزسٹنس کی تھی
فرسٹ گلف وار کے اندر تو ایسا کوئی خاص ریزسٹنس نہیں ہوئی تھی، لیکن جب یہ دوسری گلف وار لگی تھی جس کے اندر امریکنز عراق کے اندر گھس گئے تھے اور اندر جا کے امریکنز نے صدام کی حکومت گرا دی تھی، صدام حسین کو بھاگنا پڑ گیا تھا، اس وقت عراقیوں نے تھوڑی سی ریزسٹنس دکھائی تھی اور امریکن ٹینکوں کو تباہ بھی کیا تھا۔ تو بہرحال آج تقریباً 20-30 سال کے بعد بھی امریکن ٹینکوں کو رشیا تباہ کر رہا ہے۔ تو ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے آپ کہہ سکتے ہیں کہ آنے والی ماڈرن وارفیئر کے اندر ٹینکس جو ہیں وہ بہت زیادہ بڑا کام نہیں دکھا سکیں گے۔ خیر یہ میری سوچ ہے، ملٹری پلانرز کس طرح سے سوچتے ہیں وہ ایک الگ چیز ہے۔ تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو، یہ تھی آج کی انفارمیشن۔ ہوپ فلی آپ کو آج کی ویڈیو، آج کی انفارمیشن پسند آئی ہوگی۔ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔